بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گزشتہ عقائد میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ازواج مطہرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں، پاک بیویاں امت کی مائیں، جیسا اپنی نسبی ماں سے نکاح حرام ہے ایسا ہی یہ روحانی مائیں ہیں تو ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو یہ بات گزشتہ آئی تھی اور اس کی کچھ تفصیل بھی سامنے آئی تھی۔ آج ان سے نکاح کیوں مشروع نہیں ہے، یعنی ان سے نکاح کیوں حرام ہے، اس سلسلے میں علماء نے بہت تفصیلی بحث کی ہے، تو اس کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں آئے گا۔ یعنی ان سے نکاح کیوں حرام کیا اللہ نے۔ اس سے پہلے ایک قرآن کی ایک آیت ہے، وہ سبب بنی ہے ازواج مطہرات کے نکاح حرام ہونے میں امت سے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تو اس آیت کی وجہ سے ازواج مطہرات سے نکاح حرام کیا گیا۔ وجہ کیا بنی، اس آیت کے شان نزول کیا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد میں حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے چچا کی لڑکیوں سے پردہ کراتے ہیں، چچا کی لڑکیوں سے پردہ کراتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ چچا کے لڑکیوں سے پردہ ہے، اس لیے کہ ان سے نکاح جائز ہے، اس لیے پردہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے چچا کی لڑکیوں سے پردہ کراتے ہیں، ان کے بعد میں حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا، تو قرآن کی یہ آیت اتری۔ آگے تفسیر میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، ازواج مطہرات میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے ساتھ ایک لڑکا، ایک نوجوان لڑکا بات کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو دیکھ کر کہا کہ آئندہ کبھی یہاں نہیں کھڑا ہونا، آئندہ کبھی یہاں نہیں کھڑا ہونا۔ تو اس لڑکے نے، اس نوجوان نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، جو آپ کی بیوی ہے یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، خدا کی قسم میں نے اس سے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اور خدا کی قسم اس نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تجھ سے بھی زیادہ خدا غیرت والے۔ خدا نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تم کوئی چیز مانگنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، پردے کے آڑ سے مانگو۔ یہ خدا کا فرمان ہے، خدا غیرت مند ہے اور میں بھی بڑا غیرت مند ہوں۔ تو اب یہ سننا تھا، وہ تو وہاں سے چلا تو گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے کہا یہ ہمارے چچا کی لڑکیوں سے پردہ کراتے ہیں، ان کے جانے کے بعد اس لڑکی سے میں نکاح کروں گا۔ تو قرآن کی آیت اتری کہ نبی کی بیویوں سے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ تو اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا بعد میں پشیمان ہوا اور اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے اور پیدل حج کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے ایسی بات کہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سے نکاح کیوں حرام ہے، وَلَا أَن تَنْكِحُوا جو اللہ کا حکم اور ارشاد ہے یہ کیوں ہے، اس کی بہت تفصیل ہے۔ علماء نے مختصر کرتے ہوئے 3 وجوہات بتائی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات سے نکاح کیوں حرام ہے، 3 وجوہات بتائے ہیں۔ وہ 3 وجوہات آپ سن لیں، بات مکمل ہوگی۔ پہلی وجہ جو اللہ کے اس حکم کی ہے، علماء نے جو لکھا ہے، پہلی وجہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کیا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بیویاں امت کی مائیں۔ یہ لقب کون دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں بول کو حضور بولے یا کوئی اور دیے یہ لقب؟ اللہ خود دیے۔ اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ کہ ان کی پاک بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو یہ اس لقب کی
اس عظمت کی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ جو نعمت بخشی، یہ اعزاز دیا ہے، اس اعزاز کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے۔ اللہ نے تو کہا کہ امت کی مائیں ہیں، تو اگر وہ دوسرا کوئی ان سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ اعزاز ان کا باقی نہیں رہتا ہے، حضور کی جو نسبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس اعزاز کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے روکا گیا۔ اور دوسرا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ان کی عزت ہے۔ کیسے؟ یہ عورتیں عام عورتوں کی طرح تھیں، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، یہ سب عام عورتوں کی طرح ہی ہیں، لیکن حضور سے ان کی نسبت لگنے کی وجہ سے یہ نسبی ماؤں سے بھی بڑھ کر ان کا مقام مرتبہ ہو گیا۔ اب اسے سمجھنا ہے تو حضرت ابو بکر کی ایک والدہ ہے رضی اللہ عنہ کی، ان کا ایک مقام ہے، لیکن ان کی بیٹی عائشہ ان کی ماں ہے، وہ اس ماں سے بڑھ کر ان کا احترام ہے۔ بات سمجھ میں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک والدہ ہیں جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ان مقام سے بھی زیادہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی روحانی ماں بن گئی۔ تو اب بیٹی ہے لیکن حضور کی نسبت کی وجہ سے، ماں بننے کی وجہ سے اس ماں کا مقام بڑھا ہوا ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنی ہے اس سے بھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت سفیان ہے رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ان لوگوں کا مقام و مرتبہ بڑھا ہے، اس کا احترام تھا، اس وجہ سے اللہ نے نکاح کو حرام کیا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی جو علماء نے لکھی ہے کہ جنت میں کسی بھی مسلمان عورت کا شوہر کون ہوگا؟ ایک بیوی ہے، وہ مطیع فرما بردار تھی، اللہ کی پیاری تھی، وہ جنت میں گئی، اب شوہر بھی جنت میں اطاعت کی وجہ سے پہنچا، تو اب یہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ جو آخری شوہر ہوگا اس کی یہ بیوی ہوگی۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ تو اگر تم اس بات سے خوش ہوتی ہو کہ میں جنت میں بھی تمہارا شوہر رہوں تو میرے بعد تم کسی سے نکاح نہیں کرنا، اس لیے کہ جنت میں کسی بھی مسلمان عورت کو اس کا جو آخری شوہر ہوگا وہ نصیب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس کے 2-3 نکاحیں ہو گئی ہوں، ایک دنیا سے فوت ہو گیا، ایک متعلقہ کسی سے یہ متعلقہ ہو گئی، اور تیسرا نکاح ہوا ہے کسی ایک اچھے آدمی سے ہوا، وہ جنتی بنا، تو اب یہ کس کے ساتھ رہے گی جنت میں؟ تینوں بھی مطیع فرما بردار ہیں، شوہر سب جنت میں آئے، تینوں بھی جنتی بنے، جنت میں آئے، اب جنت میں وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ وہ بھی پہلا شوہر ہے، یہ بھی دوسرا ہے، یہ بھی ہے، سب جنت میں آئے، یہ کس کے پاس جائے گی؟ تو اصول یہ ہے کہ آخری جو شوہر تھا اس کا، اس شوہر کے ساتھ رہے گی۔ جیسے حضرت خدیجہ، ان کے نکاح 2 سے پہلے ہو گئے، اب وہ بھی جنت میں آئیں گے، تو پھر یہ حضرت خدیجہ کس کے ساتھ رہ سکتی ہیں رضی اللہ عنہ؟ تو کہا کہ حضور کے ساتھ رہیں گی کیونکہ آخری شوہر ہیں۔ اور امہات المومنین کا جو نکاح ہوا ہے وہ دنیا سے لے کر آخرت تک کے لیے ہوا ہے، اور ان دونوں کا جو نکاح ازواج مطہرات کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح جیسے دنیا میں باقی ہے ایسے ہی آخرت میں بھی باقی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے، طبعی طور پر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے شوہر کے ساتھ رہے، کوئی پسند کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی پسند کرتا ہے؟ اگرچہ کہ یہ اپنی جگہ پر کیسا بھی ہو لیکن یہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت غیرت والے تھے، اللہ کے نبی کب یہ برداشت کرتے کہ ان کی زوجہ کسی اور کے نکاح میں جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبعی خواہش کا احترام کیا ہے، اور آپ کا یہ خصوصی اعزاز ہے، ورنہ دنیا میں کسی کے ساتھ یہ اعزاز نہیں ہے۔ تو اس لیے ازواج مطہرات کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات مبارکہ کے بعد وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں۔ 2 وجوہ ہو گئے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یعنی ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ اگر کوئی آدمی حیات میں ہو تو اس کی بیوی کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے؟
نہیں کر سکتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں کہا کہ وہ باحیات ہیں۔ اس لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تم یہاں درود پڑھو، آپ کا درود آپ کے نام اور آپ کے باپ کے نام کے ساتھ حضور کو پہنچایا جاتا ہے، اور روضے کے سامنے جا کر ہم یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ تو اے اللہ کے رسول کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قبر اطہر میں حیات میں، اسی لیے آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا کسی کے بھی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو کیا کہتے ہیں آپ؟ بولو، کسی نابالغ بچے کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ اگر کسی کا شوہر دنیا سے چلے جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیوہ کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی؟ نہیں۔ میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کا یہ کمال ہے کہ ان اللہ کی طرف سے ان کو یہ اعزاز ہے کہ وہ بیوہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن حضرت عائشہ کو بیوہ نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ شوہر باحیاتی۔ آخری بات، یہ تین وجوہات معلوم ہو گئے کہ ایک تو حضور کے یہ امت کی مائیں ہیں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے نکاح کو حرام کیا۔ دوسرا، آخری شوہر جو ہوگا وہی جنت میں شوہر ہوگا۔ اب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ، یہ بھی صحابی تھے، یہ بھی جنت میں آئیں گے۔ وہ صحابی تھے ابو سلمہ، وہ بھی جنت میں آئیں گے اور حضور بھی جنت میں۔ تو اب بتاؤ وہ کس کے ساتھ رہیں گی؟ اگرچہ کہ صحابی ہیں لیکن نبی کا مقام بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کی نکاح میں آئی ہیں، یہ کے علاوہ سب بیوہ تھی حضور کی نسبت سے پہلے۔ حضور کی نسبت سے پہلے حضرت عائشہ کے علاوہ سب بیوہ تھیں، لیکن حضور کی نسبت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے وہ امت کی مائیں بنی رہی اور وہ بیوہ نہیں ہو سکتی۔ اب پہلے بیوہ تھی، حضور کی نسبت کی وجہ سے اب وہ بیوہ نہیں ہے۔ آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہی امت کی مائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت باحیات رہی یا آپ کی نکاح میں رہی۔ تو 11 بیویوں میں سے حضرت خدیجہ کا انتقال آپ کی حیات میں ہوا، اور اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ جو 6 مہینے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہی، اس کے بعد وہ دنیا سے پردہ کر گئی، اور وہ پہلی خوش نصیب خاتون ہے جن کو اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت خدیجہ کو جنازہ نہیں تھا، جنازے کی نماز نہیں پڑھائی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشروع نہیں ہوئی تھی، لیکن 6 مہینے حضرت زینب بنت خزیمہ حضور علیہ السلام کی رفاقت میں رہی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ان کی خصوصیتوں میں سے ہے۔ خیر، اب حضور جاتے وقت کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ 9 تھی۔ 11 اصل ازواج مطہرات ہیں۔ ایک کا تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے کے بعد ہی یہ نکاح میں آئی، اس کے بعد حضرت خزیمہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد کسی زوجہ کا انتقال آپ کی حیات میں نہیں ہوا۔ 9 بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بوقت وفات رہیں، اور 3 عورتوں کا نام آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، لیکن وہ زوجہ نہیں سمجھی جائے گی، امت کی ماں نہیں سمجھی جائے گی، جس کو اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہو، طلاق دے دیا ہو۔ نکاح ہوا لیکن وہ خود آپ سے جدا ہونا چاہیے، آپ نے اس کو جدا کر دیا، وہ اب حضور کی بیوی یا امت کی ماں نہیں ہے۔ ایک نام آتا ہے قیلہ بنت اشعث، یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں تھی، بعد میں وہ نکل گئیں۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو حضرت ابو بکر کو بڑی گرانی ہوئی کہ کیا ہوا، یہ حضور کی بیوی سے یہ نکاح کر لیے۔ تو حضرت عمر نے بتایا کہ اے امیر المومنین، یہ جس عورت سے حضرت اکرمہ نے نکاح کیا ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کی سختی کی وجہ سے، ان کے خاندان کی سختی کی وجہ سے حضور نے ان کو اپنے حیات میں چھوڑ دیا، اب یہ امت کی ماں نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک آئی ہے عالیہ،
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی، انہوں نے کسی سے نکاح کر لیا تھا، تو یہ طلاق کی وجہ سے یہ بھی زوجہ حضور کی باقی نہ رہی اور امت کی ماں بننا چاہیے۔ اور تیسری بیوی ہے مستعیذہ، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا، ان کا اصل نام ہے جونیہ کلبیہ۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے نکاح میں لایا، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو چھونے گئے تو اس نے کہہ دیا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، آپ مجھے مت چھوئے۔ تو اصل تو نام تھا جونیہ کلبیہ، لیکن مستعیذہ یعنی پناہ مانگنے لگی تو اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان سے کسی نے نکاح کر لیا تو حضرت عمر کا دور تھا رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے کہا کہ ان کو بلاؤ، جس نے ان سے نکاح کیا ہے ان کو سنسار کرو، پتھر مارو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ حضور کی بیوی نہیں ہے، یہ نکاح میں تو آئی تھی، یہ حضور سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ تمام باتیں یاد رکھیں، یہ ہماری ماؤں کے سلسلے میں ہے، امت کی ماؤں کے سلسلے میں ان باتوں کو یاد رکھنا اور اس کو ذہن میں رکھنا، عقائد میں اس کو شامل کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔